अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का वाक़या बयान करेंगे। सूरह अल-शुरा आयत नंबर 10। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। और जब तुम्हारे परवरदिगार ने मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारा कि जालिम लोगों के पास जाओ। सूरह अल-शुरा आयत नंबर 11। यानी कौमे फ़िरौन के पास, क्या ये डरते नहीं? सूरह अल-शुरा आयत नंबर 12। उन्होंने कहा कि मेरे परवरदिगार, मैं डरता हूँ कि ये मुझे झूठा समझें। सूरह अल-शुरा आयत नंबर 13। और मेरा दिल तंग होता है और मेरी ज़ुबान रुकती है। तो हारून अलैहिस्सलाम को हुक्म भेज के मेरे साथ चलें। सूरह अल-शुरा आयत नंबर 14। और इनका मुझ पर एक गुनाह यानी कब्ती के खून का दावा भी है, सो मुझे ये डर है कि मुझको मार ही डालें। सूरह अल-शुरा आयत नंबर 15। फरमाया, हरगिज़ नहीं, तुम दोनों हमारी निशानियां लेकर जाओ, हम तुम्हारे साथ सुनने वाले हैं। सूरह अल-शुरा आयत नंबर 16। तो दोनों फ़िरौन के पास जाओ और कहो कि हम तमाम जहान के मालिक के भेजे हुए हैं। सूरह अल-शुरा आयत नंबर 17। और इसलिए आए हैं कि आप बनी इसराइल को हमारे साथ जाने की इजाज़त दें। सूरह अल-शुरा आयत नंबर 18। फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, क्या हमने तुमको कि अभी बच्चे परवरिश नहीं किया और तुमने बरसों हमारे यहाँ उम्र बसर नहीं की। सूरह अल-शुरा आयत नंबर 19। और तुमने एक और काम किया था, जो किया तुम नाशुक्रे मालूम होते हो। अल-शुरा आयत नंबर 20। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ, वो हरकत मुझसे नागहां सरजद हुई थी और मैं खताकारों में था। सूरह अल-शुरा आयत नंबर 21। तो जब मुझे तुमसे डर लगा तो मैं तुम में से भाग गया। फिर खुदा ने मुझे नबूवत व इल्म बख्शा और मुझे पैगंबरों में से किया। सूरह अल-शुरा आयत नंबर 22। और क्या यही एहसान है जो आप मुझ पर रखते हैं कि आपने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा है। सूरह अल-शुरा आयत नंबर 23। फ़िरौन ने कहा कि तमाम जहान का मालिक क्या। सूरह अल-शुरा आयत नंबर 24। कहा कि आसमानों और ज़मीन और जो कुछ इन दोनों में है, सब का मालिक बशर्त ये कि तुम लोगों को यकीन हो। सूरह अल-शुरा आयत नंबर 25। फ़िरौन ने अपने अहली मवाली से कहा कि क्या तुम सुनते नहीं हो। सूरह शुरा आयत नंबर 26।
موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا مالک۔ سورہ شعراء آیت نمبر 27۔ فرعون نے کہا کہ یہ پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے مجنون ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 28۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مشرق اور مغرب میں اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک بشرط یہ کہ تم کو سمجھ ہو۔ سورہ الشعراء آیت نمبر 29۔ فرعون نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ سورہ الشعراء آیت نمبر 30۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا خواہ میں آپ کے پاس روشن چیز لاؤں یعنی معجزہ۔ سورہ الشعراء آیت نمبر 31۔ فرعون نے کہا اگر سچے ہو تو اسے لاؤ دکھاؤ۔ سورہ الشعراء آیت نمبر 32۔ بس انہوں نے اپنی لاٹھی ڈال دی تو وہ اسی وقت سرئی اژدہا بن گئی۔ سورہ الشعراء آیت نمبر 33۔ اور اپنا ہاتھ جو نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کے لیے سفید براق نظر آنے لگا۔ سورہ الشعراء آیت نمبر 34۔ فرعون نے اپنے گرد کے سرداروں سے کہا کہ یہ تو کامل فن جادوگر ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 35۔ چاہتا ہے کہ تم کو اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے تو تمہاری کیا رائے ہے؟ سورہ الشعراء آیت نمبر 36۔ انہوں نے کہا کہ اس کے اور اس کے بھائی کے بارے میں کچھ توقف کیجیے اور شہروں میں نقیب بھیج دیجیے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 37۔ کہ سب ماہر جادوگروں کو جمع کر کے آپ کے پاس لے آئیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 38۔ تو جادوگر ایک مقرر دن کے میعاد پر جمع ہو گئے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 39۔ اور لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ تم سب کو اکٹھے ہو جانا چاہیے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 40۔ تاکہ اگر جادوگر غالب رہیں تو ہم ان کے پیرو ہو جائیں۔ سورہ الشعراء آیت نمبر 41۔ جب جادوگر آ گئے تو فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں صلہ بھی عطا ہوگا۔ سورہ الشعراء آیت نمبر 42۔ فرعون نے کہا ہاں اور تم مقربوں میں بھی داخل کر لیے جاؤ گے۔ سورہ الشعراء آیت نمبر 43۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جو چیز ڈالنی چاہتے ہو ڈالو۔ سورہ الشعراء آیت نمبر 44۔ تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی اور کہنے لگے کہ فرعون کے اقبال کی قسم ہم ضرور غالب رہیں گے۔ سورہ الشعراء آیت نمبر 45۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی تو
وہ ان چیزوں کو جو جادوگروں نے بنائی تھی نگلنے لگی۔ سورہ الشورى آیت نمبر 46۔ تب جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ سورہ الشورى آیت نمبر 47۔ اور کہنے لگے کہ ہم تمام جہان کے مالک پر ایمان لائے۔ سورہ الشورى آیت نمبر 48۔ جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا مالک ہے۔ سورہ الشورى آیت نمبر 49۔ فرعون نے کہا، کیا اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے؟ بے شک یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، سو ان قریب تم اس کا انجام معلوم کر لو گے کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں اطراف مخالف سے کٹوا دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ سورہ الشورى آیت نمبر 50۔ انہوں نے کہا، کچھ نقصان کی بات نہیں، ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ سورہ الشورى آیت نمبر 51۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمارے گناہ بخش دے گا، اس لیے کہ ہم اول ایمان لانے والوں میں ہیں۔ سورہ الشورى آیت نمبر 52۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات کو لے نکلو کہ فرعون کی طرف سے تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ سورہ الشورى آیت نمبر 53۔ تو فرعونیوں نے شہروں میں نقیب روانہ کیے۔ سورہ الشورى آیت نمبر 56۔ اور کہا کہ یہ لوگ تھوڑی سی جماعت ہے۔ سورہ الشورى آیت نمبر 55۔ اور یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں۔ سورہ الشورى آیت نمبر 56۔ اور ہم سب باساز و سامان ہیں۔ سورہ الشورى آیت نمبر 57۔ تو ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکال دیا۔ سورہ الشورى آیت نمبر 58۔ اور خزانوں اور نفیس مکانات سے۔ سورہ الشورى آیت نمبر 59۔ ان کے ساتھ ہم نے اس طرح کیا اور ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو کر دیا۔ سورہ الشورى آیت نمبر 60۔ تو انہوں نے سورج نکلتے ہی یعنی صبح کو ان کا تعاقب کیا۔ سورہ الشورى آیت نمبر 61۔ جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے کہ ہم تو پکڑ لیے گئے۔ سورہ الشورى آیت نمبر 62۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ بتائے گا۔ سورہ الشورى آیت نمبر 63۔ اس وقت ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی دریا پر مارو، تو دریا پھٹ گیا اور ہر ایک ٹکڑا یوں ہو گیا کہ گویا بڑا پہاڑ ہے۔ سورہ الشورى آیت نمبر 64۔ اور دوسروں کو وہاں ہم نے قریب کر دیا۔ سورہ الشورى آیت نمبر 65۔
اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے سب ساتھ والوں کو تو بچا لیا۔ سورہ الشورى آیت نمبر 66۔ پھر دوسروں کو ڈبو دیا۔